يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انبیاء کا خلاصہ ایک دفعہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش کا ذکر فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے حالات بیان فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انبیاء بھی نبوت کا آزاد ان کے لیے ہوتا ہے لیکن نبوت کے آزاد سے ہٹ کے وہ عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب بھی انہیں تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ہم نے ایک ہی دعوت دے کے بھیجی. کسی بھی نبی کی دعوت مختلف نہیں تھی، لہذا جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کوئی نئی دعوت نہیں یا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ وہی ہے جن انبیاء کے بارے میں تم پہلے سے ایمان رکھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ویسے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جیسی تعلیم ان کی تھی ویسی ہی تعلیم ان کی ہے. ان پہ تم ایمان لاتے ہو، انہیں کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور پھر آخر میں جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کی صورت میں جن حالات سے سابقہ پیش آنے والا ہے قیامت کے دن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر اس کا انجام اور اس کا حشر یہ ہے. اسی حوالے سے قرآن اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا یا قیامت کا، وہ اس وقت آئے گا جب کہ یاجوج ماجوج کی علامت ظاہر ہو جائے. اس کے فوراً بعد قیامت کا مرحلہ آ جائے گا اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر یہ ہوگا
انکم وما تعبدون من دون اللہ، انکم بے شک تم لوگ، وما تعبدون، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے، وہ چیز جو تعبدون، کون سا فعل ہے تعبدون؟ مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعبدون تم بندگی کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، حسب کا معنی ایندھن ہے، جہنم، جہنم کا، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سارے کے سارے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انتم لہا واردون، انتم تم لوگ، لہا آخر ضمیر کس طرف ہے؟ جہنم کی طرف، آخر ضمیر جہنم کے لیے ہے، انتم تم لوگ، لہا واسطے اس جہنم کے، واردون، واردون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، فاعلون کے وزن پہ، واردن وارد ہونے والا، داخل ہونے والا، واردانے دو داخل ہونے والے، واردون سارے کے سارے داخل ہونے والے، انتم لہا واردون، اور تم لوگ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلاتے ہیں، تم لوگ اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بھی جہنم میں داخل ہوگے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اس میں جو بے جان چیزیں ہیں ان کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جو کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کسی دیوی یا دیوتا کی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کا تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، تاکہ ان کی پوجا کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ کتنے بااختیار ہیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورج دیوتا ہے اور یہی ہمارا معبود ہے، اس سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بت اور دیوی اور دیویاں وغیرہ جن کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی ان کے سامنے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے معبود جو ہیں وہ کس حیثیت کے مالک ہیں اللہ کے مقابلے میں، کتنے اختیارات ہیں ان کے پاس۔ جھگڑا باقی یہ رہ جاتا ہے کہ جو جاندار مخلوق ہے اللہ کی، مثال کے طور پہ جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور بعض نیک لوگ ہیں جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، ان کا معاملہ کیسا ہوگا؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی بات کہی کہ اگر یہی بات ہے جیسی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے، جنات بھی جہنم میں جائیں گے، عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ پوجا تو ان کی بھی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص یہ چاہے کہ میری پوجا کی جائے اور وہ منع نہ کرے لوگوں کو، جو شخص یہ چاہے کہ میں بھی پوجا جاؤں، میری بھی عبادت کی جائے، اور وہ لوگوں کو منع نہ کرے اس سے، فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے، ایک تو وہ لوگ ہو گئے جن کے سامنے لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر واقعی امر واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سجادہ نشینوں کو اور مجاوروں کو سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ منع نہیں کرتے، انہیں وہ روکتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، نہ کرو ایسا، وہ لوگ یقیناً جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے شرک کا باعث بنتے ہیں، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ مجاور اور سجادہ نشین بن کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو روکتے نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ نذرانے ہمیں ملتے رہیں اس شرک کی وجہ سے، ہمارا کاروبار جو ہے یا مفادات جو ہیں یہ ہمیں حاصل ہوتے رہے،
فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے بڑی واضح ہے، جو پوجا کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جنہیں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے اور وہ منع نہیں کرتے، لوگوں کو روکتے نہیں، فرمایا وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی توحید کی، لو کان ہؤلاء آلہۃ، لو اگر کانا ہوتے ہؤلاء یہ سارے معبود، آلہۃ باقی الہ، یعنی جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے رہے ہو، اگر یہ سارے کے سارے واقعی الہ ہوتے، واقعی معبود ہوتے، اللہ فرماتے ہیں ما وردوہا، ما کون سا یہاں پہ نافیہ ہے، ما وردو ہرگز وارد نہ ہوتے، ہرگز داخل نہ ہوتے، ہاں اس جہنم میں، جہنم میں اپنی خوشی سے کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو جب جہنمی لوگ دیکھیں گے، انہیں پتا چل جائے گا یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہمیں اس میں جانا ہے، تو خوف سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں معاف کر دے، ہم دوبارہ ایسا نہیں کرتے، چیخیں گے، چلائیں گے، معافی کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، لیکن مانی نہیں جائے گی، اپنی مرضی سے ہی اپنی خوشی سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فی الواقعی سچے معبود ہوتے، سچے الہ ہوتے، اگر وہ فی الواقعی میرے شریک ہوتے، ما وردوہا اپنی مرضی سے کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے، لیکن ہم جہنم میں داخل کریں گے انہیں، کہا کہ دکھائیں گے تمہیں کہ یہ جو حضرت صاحب تمہیں منع نہیں کرتے تھے سجدہ کرنے سے، نظریں نیازیں لینے سے اور چڑھاوے چڑھانے سے منع نہیں کرتے تھے، یہ دیکھ لو ان کی حیثیت کیا ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کا رسول جب اللہ کا شریک نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے بعد اور کون ہے جو اس کا شریک بنے؟ نہ فرشتے اللہ کا شریک ہے، نہ جن اللہ کا شریک ہے، نہ کوئی ولی اللہ کا شریک ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ اور جو یہ چاہے گا کہ لوگ دیکھیں کہ میری کتنی عزت ہے اس دنیا میں، میرا کتنا وقار ہے، لوگ میرے سامنے آگے جھکتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، تو پھر جو بھی ہو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، جہنم تو بڑی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ تو عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ انا سات مستقر و مقاما، بہت ہی بدترین جگہ ہے، بڑی بری رہائش ہے جس کو نصیب ہوگی ہے، جو اس میں داخل ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، وَكُلٌّ شرک کرنے والے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والے سارے کے سارے، فیہا اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نکل کے بھاگ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالدون کیا ہے؟ خالدون اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، خالدون ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے، سارے کے سارے شرک میں جو بھی شریک ہوگا، شرک کروانے میں، شرک کرنے میں، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ جو جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، جن کے ناموں کی نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اسے ظن یہ رکھنا چاہیے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا، عبد القادر جیلانی نے کہ میرے نام کی کبھی 11ویں دینا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا۔ علی حجویری نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا کہ میری قبر پہ مزار بنانا اور چڑھاوے چڑھانا اور منتیں ماننا وہاں آ کے۔ محی الدین چشتی نے کبھی نہیں کہا ہوگا، بابا فرید نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہوگی اپنی زندگی میں کہ میرے ساتھ ایسے معاملہ کرنا۔ اور اگر اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، کسی نے ایسا کہا ہو تو اللہ کے لیے کوئی بھی بابا نہیں ہے۔ اللہ تو بے باپ ہے، بے اولاد ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی حضرت صاحب نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے۔ جس نے یہ چاہا کہ میرا شرک، میری عبادت ہو، مجھے کوئی آگے سجدہ کرے، میرے نام کی نظر نیاز دے، میرا چڑھاوا چڑھائے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں،
لوگ اپنی مرضی سے کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو یہ دل سے چاہے، جس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ میں آؤں تو میری عزت کی لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ جہنم میں بنا لیں۔ اس لیے کہ تکبر اور عزت اور کبریائی وہ تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ تکبر آ جائے کہ میری اتنی عزت ہونی چاہیے کہ میں آؤں تو میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، فرمایا کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو آدمی یہ چاہے کہ لوگ مجھے سجدہ کرے آگے، میرے نام کی نظر نیاز دیں، میرا چڑھاوا چڑھائیں، یا میرا نام جو ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ فلاں صاحب جو ہے بڑے کرنے والے ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے اختیارات ہیں ان کے پاس ہیں، لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں، فرمایا کہ وہ تو سارے کے سارے کل فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا زفیر، وہاں ان کی حالت کیا ہوگی جہنمیوں کی، کیسی زندگی ہوگی وہاں کی، کیسے رہیں گے وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں لہم، واسطے ان جہنمیوں کے، فیہا، بیچ اس جہنم میں، زفیر، زفیر اور شہیق دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں قرآن مجید میں جہنمیوں کے لیے، کہ جہنمی ایک انسان سانس باہر نکالتا ہے، ایک اندر لیتا ہے۔ گدھا جب ہنہراتا ہے اور جو آواز باہر نکالتا ہے اسے زفیر کہتے ہیں، جو اندر کی طرف سانس لیتے ہوئے نکالتا ہے نہناتے ہوئے اسے شہیق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں اس طرح ہنہنائیں گے جیسا گدھا ہنہناتا ہے، مسلسل ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ جس وقت انسان خوب تھک جاتا ہے، ہانپ جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے گرمی میں شدید پیاس کا عالم ہوتا ہے اور انسان ہانپتا ہے، تیزی سے سانس باہر لیتا ہے، اندر لیتا ہے، اس کیفیت کو بھی علماء نے زفیر لکھا ہے، اور گدھے کے آواز نکالنے کو اور اندر لے جانے کو بھی زفیر اور شہیق علماء نے لکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہنم میں ہر وقت انسان گدھوں کی طرح ہناتے رہیں گے تکلیف سے۔ جہنم کی آگ کے جلنے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوگی کہ گدھے کی طرح آوازیں نکالنے کے اندر اور باہر کی، زفیر و شہیق، زفیر بھی ہوگا شہیق بھی ہوگا، اس طرح چیخیں اور چلائیں گے جہنم میں۔ لہم فیہا زفیر، جہنمیوں کے لیے چلانا ہوگا جہنم میں، وہم فیہا لا یسمعون، وہم اور وہ جہنمی، فیہا اس جہنم میں، لا یسمعون، کون سا فعل لا یسمعون؟ مضارع منفی ہے، نہیں سنیں گے، آوازیں اتنی زیادہ ہوں گی، کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے مخلوق ہوگی جہنم میں۔ جنت میں تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ تعداد بتلائی ہمیں تو اسے آپ انداز لگا لیجئے کہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی وہاں پہ، اور سارے کے سارے اسی طرح تکلیف سے چلائیں گے، چیخیں گے، آوازیں نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، ایک دوسرے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی، فلاں کیسے رو رہا ہے، فلاں کیسے چلا رہا ہے، سارے چیخیں چلائیں گے لیکن کوئی بھی دوسرے کی آواز نہیں سن سکے گا سوائے اپنی آواز کے، وہ خود کیسی آواز نکال رہا ہے۔ بہت ہی بری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنم میں شرک کرنے والوں کو بھی، اور جو اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بندگی کی جائے، ہماری پوجا کی جائے، ہمارے مزاج پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوں، یہاں پہ آمدنی زیادہ ہو، یہاں پہ نعرے نیازے اور منتیں چڑھاوے زیادہ ہوں، تو میں یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے، اور آوازیں اتنی بلند ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی کسی کو۔
اب یہ ہے وہ نقشہ جہنم کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے نا قرآن مجید، یہاں الحمدللہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے لوگوں پہ ایک طرح کی دقت طاری ہوتی ہے، لوگوں کا رونا اور آنسو نکلتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو قرآن مجید اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح اردو کی کتاب کوئی رٹ لیتا ہے اور اس کو پڑھ ڈالتا ہے، کوئی اس کا نہ تاثر ہوتا ہے، نہ زیر و بم ہوتا ہے، نہ کوئی جذبات کا مد و جذر ہوتا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب ایسی چیزیں انسان کے سامنے ہیں، اللہ کی انسان پناہ مانگے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، انسان کو اللہ کے خوف سے کانپ جانا چاہیے. یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا اس سے، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل اور اپنی رحمت فرمانا. انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈر جائے، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے رکھی کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، اس نہ ماننے کا یہ نتیجہ نکلے گا. آج تم بڑے فخر سے اور بڑے غرور سے باتیں کرتے ہو اور بڑے مقابلے کی باتیں کرتے ہو، تضحیق اور تنصر کرتے ہو اللہ کے رسول کا، اور اس کا انجام کل کو یہ ہونے والا ہے. اور اگر اللہ معاف کرے ہمارا حال بھی ایسے ہی ہو کہ پڑھ لیا ایک طرح سے سورہ دوسرے سے نکال دیا، تو معاملہ تو وہی ہے جو کافروں کا تھا، ان کے سامنے بھی یہی قرآن پڑھا گیا اور وہ تو سمجھتے بھی تھے اس کو. کیا فرق ہوا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کہ ایک طرح سے پڑھا اور دوسرے سے نکال دیا، اور دن رات جو ہے ویسے کے ویسے ہی رہے. اپنی زندگی میں انسان کوئی تبدیلی نہ لا سکے ان آیتوں کو پڑھ کے، ان آیتوں کو سن کے، تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان الذین بے شک وہ لوگ، سبقت کون سا پھیرا؟ سبقت ماضی کا فعل ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. سابقہ کا معنی آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سبقت لینا. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، لوح محفوظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری باتیں طے کر رکھی ہیں. ہم نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ لہم واسطے ان لوگوں کے، منا ہماری طرف سے، حسنہ اچھا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پہلے سے اچھا فیصلہ کر چکے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے. اچھا فیصلہ کر چکے ہیں. اچھا فیصلہ کیا کر چکے ہیں؟ کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سابقت، ہم پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے ہیں. یہ ان کی عزت افزائی ہے یہ کہنا. فیصلہ تو جہنمیوں کے بارے میں بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ تو شروع دن سے کر دیا یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، لیکن انسان بعد میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جنت کے لائق ہے یا جہنم کے لائق ہے. فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کے طور پہ فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی میرے ہاں اتنی عزت ہے کہ میں نے پہلے دن سے ان کے بارے میں بڑے اچھے فیصلے کر لیے. ان کو جہنم سے دور رکھنا ہے. اولئک عنہا مبعدون، کیا فیصلہ کر رکھا ہے اچھا ان کے بارے میں؟ وہ فیصلہ یہ ہے اولئک، یہ لوگ، عنہا آخر دیر جہنم کے لیے، انہا اس جہنم سے، مبعدون بعید رکھے جائیں گے، دور رکھے جائیں گے. کیا مطلب دور رکھے جائیں گا؟ کہ ان کو جہنم دکھائی بھی نہیں جائے گی.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ کا اضافہ فرمایا اس میں، وہ اضافہ یہ ہے لا یسمعون، وہ نیک لوگ جنتی لوگ لا یسمعون نہیں سنیں گے، حسیسہا، حسیس کا لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، کیا معنی حسیس کا؟ آہٹ، حرکت۔ ہاں کی ضمیر کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ جہنم کی معمولی سی آہٹ، جہنمیوں کی معمولی سی جو سرسراہٹ ہے وہ بھی ہم انہیں نہیں سنوائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم اتنی خوفناک ہے، جہنمیوں کی حالت اس طرح کی ڈراؤنی ہوگی، اس طرح خوف زدہ کر دینے والی ہوگی، اتنی دہشتناک ہوگی کہ جو بھی اس کو دیکھے گا اس کا دل دہل جائے گا۔ لہذا ہم جنتیوں کو جہنم دکھائیں گے کہ نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو سزا دینا، سزا برداشت کرنا۔ بعض اوقات جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سزا کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی تھانے میں آپ کا اللہ نہ کرے جانے کا موقع ہو، کسی مجرم کو جوتے پڑ رہے ہو یا مار ہو رہی، پٹائی اس کی ہو رہی ہو، تو کمزور دل کے لوگ جو ہیں وہ گھبرا اٹھتے۔ بلکہ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے دوست، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگی جب یہ قصاص وغیرہ ہوتا ہے، وہ قتل کرنے کے بعد ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے ڈیتھ کا کہ ہاں باقی ڈیتھ واقع ہو چکی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگی اور اس نے قتل ہوتے دیکھا قصاص میں آدمی کو، اور قتل ہوتے دیکھنے کے بعد ایک پورا ہفتہ وہ نیند نہیں کرتا۔ وہ نقشہ اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا، کس طرح آدمی تڑپتا ہے، کس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے، کس طرح جان نکلتی ہے، وہ سارا نقشہ اس طرح۔ ساتھ دل کے لوگ، اور پھر جنتیوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے نا، جنت میں جو لوگ جائیں گے فرمایا کہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ یہ وہ دل ہو سخت شکی القلب لوگ جو ہیں جہنم میں نہیں جائیں، جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو پتھر دل لوگ ہیں، شکی القلب لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، غاصب لوگ ہیں، وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، جس طرح پرندوں کے دل ہوتے ہیں نرم، اس طرح کے دل ہوں گے ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فضل اور انعام ہوگا کہ ہم جہنم کی جھلک بھی نہیں دکھائیں گے، جہنم سے دور ہی رکھیں گے انہیں۔ بلکہ فرمایا کہ جہنم سے دور کیا رکھیں گے، جہنمیوں کی جو آہٹ ہے، معمولی سی سرسراہٹ ہے، ان کی چیخو پکار ہے، اس کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں انہیں سنائیں گے، تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو، انہیں دکھ نہ پہنچے، کوئی انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ ان کی عزت افزائی ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے غم سے اور خوف سے اللہ نے فرمایا کہ وہ محفوظ رہیں گے قیامت کے دن۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پہ دو خوف اکٹھے نہیں کریں گے، کسی بھی آدمی پہ دو خوف اکٹھے نہیں کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہاں خوف آ گیا اللہ کا، تو پھر قیامت کو اللہ اس کو خوف سے محفوظ رکھیں گے، اور جو آدمی یہاں بے خوف رہا اسے وہاں خوف دیکھنا پڑے گا۔ دو خوف تو اکٹھے کسی پہ نہیں ہوں گے کہ اس دنیا میں بھی انسان خوف زدہ رہے گا، قیامت کو بھی خوف زدہ رہے گا، اس دنیا میں بھی خوف سے محفوظ رہے اور قیامت کو بھی خوف سے محفوظ رہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں یا تو انسان اس دنیا میں ڈرتا رہے، اللہ سے خوف زدہ رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ کے آگے جھکتا رہے، تو فرمایا کہ قیامت کے خوف سے اللہ اس کو محفوظ کر لے۔ اور جو آدمی اس دنیا میں بڑا جری ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا بے خوف ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، بکواس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہے، فرمایا وہ اس دنیا میں بے خوف ہے، اسے خوف آخرت میں دیکھنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ جنتیوں کی ہم یہ عزت افزائی کریں گے۔ اور پھر بڑی یعنی کامن سی بات ہے، عام سی بات ہے، شیر کو انسان دیکھ لے، اژدہا کو دیکھ لے، بچھو کو دیکھ لے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے انسان کا۔ اور جہنم میں کیا ہے؟ جہنم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خچر کے برابر بچھو ہوں گے،
اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جو ڈسیں گے انہیں، اور ایسی خوف زدہ کرنے والی شکل و شباہت ہوگی جہنمیوں کی، ایک ایک دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک ایک ران جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگی، ان کو عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چیخ و پکار جو ہے اس سے جنتیوں کو ہم دور ہی رکھیں گے، بلکہ ان کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں انہیں آنے دیں گے، تاکہ جنتیوں کو کسی قسم کا خوف یا رنج یا تکلیف یا دکھ نہ پہنچے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہم فی مشتہت وہم، اور وہ یہاں ہم سے مراد کون ہے؟ جنتی لوگ۔ پہلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہم، اور وہ جنتی فی ایسی حالت میں ہوں گے مشتہت انفسہم، ما جو کہ اشتہت، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مونس غائب کا صیغہ ہے۔ اشتہت کا معنی اس کے نفس نے چاہا، اشتہا کی، خواہش کی، انفسہم ان کی جانوں نے، یہ جنتی لوگ جو ہے ان کے دل نے جس چیز کی خواہش کی، جس چیز کو چاہا، وہ فوراً انہیں میسر آ جائے گی، فوراً مل جائے گی انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے آگے، یا رسول اللہ جنت میں کیا کچھ ہوگا؟ جو ایک آدمی گھوڑوں کا بڑا دل دادا تھا، کہنا یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں گھوڑے بھی ہوں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ فرمایا کہ جو چاہے گا اس کے لیے کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ کہنا یا رسول اللہ پھر وہ مکے سے تو نہیں ہوگا، کوئی مدینے کا انصار ہی ہوگا جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو وہاں بھی کھیتی باڑی کرنا چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی انسان خواہش کرے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور کسی بھی چیز کی خواہش کرے گا، جس آدمی کی دنیا میں اولاد نہیں ہوگی وہ اولاد کی خواہش کرے گا، تو فرمایا کہ فوراً اس کے بیوی کو حمل ہو جائے گا، فوراً اولاد ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، یا جیسے وہ چاہے گا۔ جس چیز کی بھی انسان خواہش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ بھی مجبور ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ جو سپر پاور کا بادشاہ ہے یا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی انتہائی مجبور ہے، ہم سے بھی زیادہ مجبور ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے ہر وقت۔ ہم تو اللہ کا فضل ہے کہ آزادی سے پھرتے ہیں، وہ تو سر پھر بھی نہیں سکتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنت میں چلا جائے گا اس کی ہر خواہش اللہ پوری فرمائیں گے، اور فرمایا کہ خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہمیشہ کتنا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ طویل زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، عبدالآباد تک انسان جنت میں رہے گا۔ انسان ان چیزوں کو سوچے، یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس زندگی کے ساتھ اس زندگی کا تقابل کرتے رہیں کہ بھئی یہ زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں 60 سال کی، 70 سال کی، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کتنی توجہ کرنی چاہیے، اور وہ اتنی طویل زندگی ہے، 100 سال ہے یا 1000 سال ہے یا 1,00,000 سال ہے یا کروڑ سال ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، جو ختم ہی نہیں ہونے والی، اس کے لیے ہمیں اس حساب سے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اس کی نعمتیں بھی اللہ نے بتائیں، اور اس دنیا کی نعمتوں کا بھی ہمیں حال معلوم ہے۔ تو یہ تقابل انسان کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر تھوڑا سی یہ چیز پیدا ہو کہ ہم نے اس دنیا کے لیے کتنا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ مکان بوسیدہ ہو گیا تھا، میں اس کو دوبارہ تعمیر کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس مکان کی زندگی سے کہیں زیادہ قریب تمہاری زندگی کی موت دیکھ رہا ہوں۔
مکان کی عمر تو بڑی لمبی ہوگی جس کو تم مرمت کر رہے ہو، جس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، لیکن اس کے مقابلے تمہیں اپنی عمر کا بھی پتہ ہے کتنی ہے تمہاری عمر. تمہاری عمر تو بڑی مختصر ہے اور تم کتنے سالوں کے لیے اس کو بنا رہے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر. لا یحزنہم مضارع منفی ہے، نہیں حزن دے گی ان کو. جنتیوں کا ذکر ہے. لا یحزنہم نہیں غم دے گی ان کو. فزع کا معنی گھبراہٹ. اکبرو بڑی گھبراہٹ. بڑی گھبراہٹ کون سی ہے؟ مفسرین نے دو معنی اس کے لکھے ہیں. موت کو بھی بعض علماء نے فزع الاکبر کہا. موت کو بڑی سخت ہے. موت کی تکلیف جو ہے یہ بڑی سخت ہے. ہم تو ایسے ہی ہنستے اور کھلکھلاتے پھرتے ہیں. اگر انسان کو موت یاد رہے انسان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حازم اللذات، موت جو ہے یہ لذتوں کو ختم کرنے والی اور مٹانے والی ہے. جس انسان کو موت یاد ہو اس کو دنیا کی لذتیں کیسی یاد رہ سکتی؟ حازم اللذات ہے یہ، فزع الاکبر ہے یہ، بہت تکلیف کا وقت ہے یہ تو اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس کبھی نہیں آتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کا تکلیف کتنی ہے، کیسی ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ تو بہت ہی سخت وقت ہے. انسان کے فیصلے کی گھڑی تو وہی موت کا وقت ہے. اسی موت کے وقت میں انسان کا فیصلہ ہو جانا ہے. انسان کون سا راستہ اختیار کرنے والا ہے، دنیا سے کیا کچھ کما کے لے کے آیا. اور بعض حضرات نے اس سے مراد قیامت کا دن لیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑی ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ غم اور حزن سے بچائے گا. اس طرح بچائے گا تتلقاہم الملائکۃ. تتلقا لقاء کسے کہتے ہیں؟ ملاقات کو. تتلقا ملاقات کریں گے. الملائکۃ ملائکہ جنتی لوگ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ملاقات کریں گے. کس وقت کریں گے؟ فزع الاکبر کے وقت. اگر تو اس سے مراد موت لی جائے تب بھی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں مومن آدمی کے پاس تو آ کے سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں مرنے والے کو، اللہ کی سلامتی ہو تو ان پہ. وہیں پہ انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انسان کس حیثیت سے اس دنیا میں جا رہا ہے، اللہ کے مہمان کی حیثیت سے یا اللہ کے مجرم کی حیثیت سے. جو گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے آتے ہی اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیتے ہیں. نکالو اپنی جان. کیا کرتے رہے ہو دنیا میں؟ تم کہاں گھومتے رہے ہو؟ کیا کرایا تم نے؟ کیا کیا اس دنیا میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی فرشتے ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ آ کے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں تسکین دیتے ہیں. فرشتے سے ملاقات جو ہے وہ تسکین کا باعث بنتی ہے ان کے لیے. اور اگر اس سے مراد قیامت کا دن لیا جائے تب بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی انسان قبر سے اٹھے گا، کتنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، کتنا اللہ کا یہ فضل ہے اہل ایمان پہ. بڑی دولت ہے ایمان. کاش ہم اس کا اندازہ کر سکیں ایمان کتنی بڑی دولت. جیسے انسان قبر سے اٹھے گا آگے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ آئیے حضرت صاحب آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ کو کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اب جنت میں جانے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جگہ کہاں پہ ہے، کہاں جا کے رکنا ہے، کہاں پہ حوض کوثر ہے، ہم وہاں آپ کو لے چلتے ہیں، وہاں پہ پانی پلاتے ہیں آپ کو، آپ کی پیاس ختم کریں گے، پھر آپ کو عزت کے ساتھ عرش کے نیچے لے جائیں گے، آپ کی فلاں جگہ فلاں جگہ ہے. آپ ذرا اس بات کا اندازہ یوں لگا لیجئے، آپ پہلی مرتبہ سعودی عرب آ رہے ہوں یا امریکہ جا رہے ہوں، کہیں بھی آ رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے کوئی بھی آپ کو کھڑا نہ ہو،
نہ کوئی دوست ہو، نہ کفیل ہو، نہ کوئی اور آدمی ہو، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے ایئرپورٹ پہ جا کے، کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے، کہاں پہ امیگریشن ہونا ہے، کہاں سے سامان چیک کرانا ہے، باہر نکلنے کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کون سی ہے، زبان نہیں آتی. تو اس دنیا میں حالانکہ یہ عارضی تکلیفیں یہ مستقل نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان تکلیفوں کے ساتھ. انسان کہتا ہے کس مصیبت سے میں پکڑا گیا ہوں، میں کتنی تکلیف ہے، پریشانی ہے. 2 دن میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا، 4 دن ہفتہ گزر گیا، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کدھر جاؤں میں. اب ایک طرف تو ان لوگوں کا آپ اندازہ لگائیے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو آدمی میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. ایک طرف تو وہ بدماش کافر اور مشرک ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آج تو یہ کہنا بڑا سوکھ آسان ہے، میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن وہ تھا جس دن بابری مسجد گرائی گئی. پڑھا نا آپ نے بھی اخباروں میں. ہندوستان کے وزیر داخلہ نے کہا یہ کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا جس دن بابری مسجد گرائی گئی، اور انشاءاللہ ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن وہ ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اس بدبخت انسان کو اندھا کر کے منہ کے بل اٹھائیں گے قیامت میں اس کی قبر سے. ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہو جس دن یہ جتنے بھی ائمۃ الکفر ہیں، امریکہ کے صدور ہیں، برطانیہ کے ہیں، جرمنی کے ہیں، جتنے بھی کافر اور مشرک ہیں، قیامت میں اللہ انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا. اور فرمایا کہ بعض مشرک اور کافر ایسے ہوں گے جن کے سر نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے، اس طرح میں قبر سے اٹھاؤں گا انہیں. ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن وہ ہوگا جب ہم انہیں دیکھیں گے اس حالت میں. اسے آپ اندازہ لگائیے جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کے سامنے میزبان کھڑے ہوں گے، اور میزبان بھی کوئی ہم جیسا انسان کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے اہل جنت کا، کتنی عزت افزائی ہے اہل جنت کی کہ قبر سے اٹھتے ہی آگے میزبان کھڑا ہوگا، السلام علیکم جناب، آئیے تشریف لائیے، آپ کے جانے کا راستہ یہ ہے، آپ یہاں پہ تشریف رکھیے، آپ کی خدمت کے لیے یہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کی عزت افزائی کے لیے ملاقات کریں گے فرشتے آ کے ان سے، انہیں ریسیو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں ان سے سرگوشیاں شروع کر دیں گے، باتیں کرنی شروع کر دیں گے، اطمینان کی اور تسلی کی باتیں. کیا کریں گے؟ باتیں یہ کریں گے، ھذا یومکم، ھذا یہ ہے، یومکم تمہارا دن، الذی وہ جو کنتم تم تھے، توعدون وعدہ کیے گئے. وہ کہیں گے بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے تو یہ گھبراہٹ کا دن، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ تمہیں یہ بتایا گیا تھا دنیا میں کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اور دوبارہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو جنت میں بھیجیں گے. تو یہ وہی دن ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ھذا یومکم، یہی ہے وہ تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. کتنی اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کا اندازہ اس وقت لگائیے ذرا جس وقت صحابہ کرام پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، کفار مکہ جو ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے تھے، جیسے آج بھی ہے. اس وقت جب صحابہ کرام نے یہ باتیں پڑھی ہوں گی تو کتنی دل کو تسکین اور کتنا سکون پہنچا ہوگا، کتنے دل ٹھنڈے ہوئے ہوں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آج ایک آدمی ہے وہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد میں اذان دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن قیامت کو جب اٹھے گا تو اسی مؤذن کے، اسی مسجد میں جھاڑو دینے والے آدمی کے لیے فرشتہ حاضر ہوگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب آپ تشریف لائیے، ہمارے ساتھ آئیے آپ.
اور جس کے دماغ میں یہ خناس گھسا ہوا ہے کہ ساری دنیا کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، قیامت دن اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھے گا، سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ ایک تو عملاً ان کی اہل جنت کی عزت اور تکریم کی جائے گی کہ فرشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ میزبان کی حیثیت سے موجود ہوگا جب قبر سے اٹھیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ ان کو ویسے بھی تسکین دی جائے گی، زبانی بھی ان کو اطمینان دلایا جائے گا کہ بھائی آپ خوف نہ کریں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ تمہیں آرام سے تمہاری اصل منزل جو ہے، تمہارا اصل گھر جو ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ عملاً بھی اور زبانی بھی دونوں طرح سے عزت افزائی بھی ہوگی، باعث تسکین بھی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اسی دن کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے، یوم، یہ وہ دن ہوگا، نطوی السماء، نطوی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ طوا کا معنی لپیٹ دینا، کسی کاغذ کو لپیٹ دینا، رول کرنا کسی چیز کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا، نطوی السماء، ہم سارے آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان ہمارے داہنے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن آسمان جو ہے ہمارے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ان پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ کے کان ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں نہ کسی کو معلوم ہے، نہ اس پہ غور و فکر کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کے کان کیسے ہیں، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، لیکن ایمان ضروری ہے اس پہ کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے کان ہیں، یہ ساری چیزیں جن جن کا ذکر آیا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، نصوص پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، نصب بیوقوف اور احمق ہے، سیدھی بات ہے، کوئی دکھانے والی بات نہیں ہے کہ بھئی اپنی عقل سے سوچیں، بھئی یہ کیوں نہیں سوچتے، عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز پہ سوچیں۔ یہ ہماری عقل ہے ہی کتنی کہ عرش کے بارے میں سوچیں اور فرش کے بارے میں سوچیں۔ انسان کی عقل تو اتنی ہے کہ انسان آج تک برین کے بارے میں یہ تحقیق ہی نہیں کر سکا، برین کیا چیز ہے، انسان کیا سوچے گا۔ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، جس کے بارے میں فرماتے ہیں نہ سوچو نہیں سوچتے، بس اللہ کا اس سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ انہیں دو لائنوں کے درمیان محدود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے یہ اندھے ہو تم، یا سوچتے نہیں، یا فکر نہیں تمہارے اندر، یا عقل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں بے عقل کہہ دو، احمق کہہ لو، وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جتنا قرآن میں لکھا ہے، بات وہی کریں گے، اتنی ہی کریں گے جتنی حدیث میں لکھی ہے، نہ اس سے آگے بڑھیں گے نہ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس لائن کے اندر رہنا ہے، جو مرضی کہتے رہیں۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سوچنے کی ہمیں استطاعت ہی نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ جتنا اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے ہاتھ میں آسمان ہوگا، ٹھیک ہے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آسمان ہوگا۔ وہ ہاتھ کیسا ہے، آسمان کیسے لپیٹا جائے گا، آسمان کو کہاں رکھیں گے اللہ تعالیٰ، کیا کریں گے، کہاں سے آیا کہاں گیا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی۔ جتنی بات اللہ نے فرما دی یا اللہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد میں ہماری عقل نہیں ہے یا اللہ۔ جتنی بات اللہ کے رسول نے فرما دی، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ لوگوں آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ کے سارے صحابہ کرام کو پتا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ تو 10 ذی الحج کا دن ہے، جس میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں منا میں۔ اس کے باوجود صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ ہی جانتا ہے آج کا دن کون ہے۔ ممکن ہے دن کا نام بدل گیا ہو، ممکن ہے اللہ نے تاریخ بدل دی ہو آج،
ہم کیوں دعویٰ کریں کہ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ دن بھی اللہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ آج دن یہ ہے. مسکرایا تو پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا. اور وہیں یہ پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ صحابہ کو پتا تھا یہ مکہ کا شہر ہے، منا کا میدان ہے، اس کے باوجود جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مکہ کا شہر ہے. عرض کیا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے کون سا شہر ہے؟ اللہ کی جب سے دنیا بنی، جب سے ابراہیم علیہ السلام یہاں آ کے آباد ہوئے، اللہ نے اس کا نام مکہ رکھ دیا، بکہ رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے کہا پتہ نہیں اللہ نے نام ہی بدل دیا، ہم کیوں بتائیں. لہذا سیدھی سی بات ہے، ہمیں جو بھی کہنا چاہے کہ بیوقوف ہیں احمق ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیوقوف اور احمق ہیں. جو قرآن کہتا ہے اتنا کہتے ہیں، جو نہیں کہتا وہ نہیں کہتے. جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ کہتے ہیں، جو اللہ کا رسول نہیں کہتا وہ نہیں کہتے. دین میں اپنی عقل ہے ہی نہیں سوچتے اپنی عقل سے. کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، ٹھیک ہے کر لیں، کیا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے نہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے. جو فرماتے ہیں اللہ بس وہ اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اس سے کم بھی کچھ نہیں. یوم نطوی السماء، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے. کس طرح لپیٹیں گے؟ کطی السجل للکتب کا تشبیہ کے لیے آتا ہے مانند طیے، یہ مصدر ہے، طیے لپیٹنا، سجل اورات کا، للکتب لکھے ہوئے. جس طرح ایک کاتب ہے یا کوئی آدمی لیٹر لکھ رہا ہے، اس نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لکھنے والا جو ہے وہ ایک کاغذ کو لکھنے کے بعد فولڈ کر دیتا ہے اور اسے کوئی مشکل نہیں، وہ کاغذ جو ہے اس کے ہاتھوں میں بڑا نرم ہے، ہلکا ہے اور بڑے آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی زحمت اور کوئی تکلیف یا کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان کو اسی طرح فولڈ کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی زحمت کے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ، کما جس طرح، بدانا، بدا کا معنی شروع کرنا، بدانا ہم نے ابتدا کی، جس طرح ہم نے ابتدا کی، اول خلق پہلی پیدائش کی، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، نعیدہ، نعید کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. نعید ہم اعادہ کریں گے، وہ اس کا، کس کا؟ پیدائش کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح، چونکہ کافر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے تھے قیامت کا، دوبارہ پیدائش کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کام جتنے ہمارا نبی تمہیں بتا رہا ہے، جتنی باتیں نبی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، پہاڑوں کو غبار اور دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا، دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑیں گے پہاڑ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ہمارے لیے بڑے آسان ہیں. آسمان کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تم میں سے کوئی پیپر پہ لکھتا ہے اس کے بعد اس کو فولڈ کر دیتا ہے، اسے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. اور پھر تخلیق کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، نعیدہ، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے. اب دیکھیے نا، دنیا میں پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. پوری دنیا میں ہر منٹ میں یا ہر سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے پوری دنیا بچے پیدا ہوتے ہیں. اب اللہ کتنا زور لگتا ہے اس پہ. اللہ نے تو بس ایک کن کہہ کے نظام بنا دیا اور اس نظام کے تحت سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچے نہیں، لاکھوں پیدا ہوتے رہے.
اللہ تو کچھ بھی زور نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک دفعہ کن کہہ کے نظام بنا دیا، اب اس نظام کے تحت پیدائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی مشقت یا محنت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر تمہیں یہ ماننے میں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ جسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اسی آسانی سے پیدا کر لے گا؟ اللہ کو کتنا زور لگانا پڑے گا؟ پہلی دفعہ تو جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ذرات یا انسان کا وجود تک نہیں تھا، دوبارہ پیدائش کرنے میں، پیدا کرنے میں کم از کم انسان کے ذرات تو موجود ہوں گے، کچھ نہ کچھ انسان کا وجود تو موجود ہوگا، وہ تو اور بھی آسان لگتا ہے۔ انکار کس وجہ سے؟ اسی آیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی حدیث شریف میں فرمائی ہے کہ جب انسان قیامت کے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بے خطرہ ہوں گے۔ مسلمان جو کافر ہے وہ تو پہلے ہی بے خطرہ ہے، مسلمان جو ہے بات تو مسلمانوں کی ہے، جب اٹھیں گے قیامت کے دن ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بے خطرہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بڑی تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، ننگے بدن ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، چھوٹے بڑے سارے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ فاضع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، فرمایا کہ اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے، جس حالت میں ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی حالت میں تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے قیامت کے دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بڑی اچھی بات اللہ نے فرمائی، وعدن علینا، وعدن علینا، یہ وعدہ تو ہمارے ذمہ رہا، تمہیں پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے؟ پریشان تم کیوں ہوتے ہو جی؟ کیسے ہوگا؟ فلاں تو پانی میں ڈوب گیا، فلاں کو بھیڑیا کھا گیا، فلاں کو مٹی کھا گئی، فلاں کو آگ جو ہے وہ جلا دیا، تمہیں پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے؟ وعدن علینا، یہ تو وعدہ ہم کر رہے ہیں، اس وعدے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انا کنا فاعلین، انا بے شک ہم، کنا ہم ہی، فاعلین کرنے والے، بے شک اس کے کرنے والے تو ہم ہی ہیں۔ ہم نے تمہیں تو نہیں کہا کہ تم پیدا کرنا، کہ تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے یا اللہ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، اپنی کبریائی اور اپنی عزت بتائی، اپنی توحید کا اعتراف کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میری قدرتوں والا کوئی اور نہیں ہے، میری کبریائی والا اور کوئی نہیں ہے، میری عزت اور میرے جلال والا اور کوئی نہیں ہے، یہ سارے کام تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کروں گا اور دنیا میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں، اور کوئی ہے ایسا تو بتاؤ کون ہے جو ایسا کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انا کنا فاعلین، یہ سارے کام ہم کرنے والے ہیں، تم کیوں اعتراض کرتے ہو اس پہ؟ تم کیوں انکار کرتے ہو ان کا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَتَبْنَا ہم نے لکھا، فی الزبور زبور میں، من بعد الذکر کچھ نصیحتیں لکھنے کے بعد، کچھ اذکار لکھنے کے بعد، کچھ احکام یا کچھ تعلیمات زبور میں لکھنے کے بعد ہم نے یہ بات لکھی۔ کیا بات لکھی؟ ان الارض، بے شک زمین، یارثھا، یارثو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، بعض وقت غائب کا صیغہ ہے، یارثو، وہ وارث ہوگا، ہاں اس کا، کس کا؟ زمین کا۔ یہاں زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ جنت کی۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے
تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین مراد ہے، دنیا کی زمین مراد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زبور میں ہم نے کچھ نصیحتیں، کچھ احکام دیے، اور ان کے بعد ہم نے یہ بات لکھی زبور میں، ان الارض، بے شک زمین، یارثھا، وارث ہوں گے اس زمین کے عبادی الصالحون، میرے صالح اور نیک بندے۔ مطلب یہ کہ جنت میں میرے صالح اور نیک بندے جائیں گے، کافر اور مشرک جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ تو ہم نے بات زبور میں ہی لکھ دی ہے۔ اور جو باتیں اللہ نے قرآن میں اس طریقے سے ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم لکھا، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، ہم نے انجیل میں یہ لکھ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے حکم قرآن میں بھی دیا ہے۔ یہی حکم ہم قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک انداز ہے بات فرمانے کا یا حکم دینے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے سے ہی زبور میں بھی لکھ دی، کچھ احکام دینے کے بعد، اور ہم اس قرآن میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہماری جنت کی جو زمین ہے اس کے وارث تو نیک لوگ ہی بنیں گے، نیک لوگ ہی جائیں گے، یہ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا، ان بے شک، فی ھذا، اس میں، لبلاغن، بلاغ کا مطلب پیغام، لبلاغن البتہ ایک پیغام ہے، لقوم، واسطے لوگوں کے، عابدین، عبادت کرنے والے، فی ھذا، ھذا سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو باتیں گزری ہیں اسی سورہ میں، سورہ انبیاء میں جو آیتیں گزری ہیں، جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، کافروں کے اعتراضات کے جواب دیے، انبیاء کے واقعات ہمیں بتائے، اور پھر آخر میں جنت اور جہنم کے حوالے سے جو اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا، بے شک ان ساری باتوں میں، لبلاغن، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، کس کے لیے؟ لقوم عابدین، واسطے عبادت کرنے والوں کی۔ تو جو عبادت کرنے والے نہیں ہیں، پیغام تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو عبادت کرنے والے نہیں ہیں، پیغام تو ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا لقوم عابدین؟ پیغام ہے ان کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اب یہ کہ سعودی عرب میں بڑا پیسہ ہے محنت کرنے والوں کے لیے، جو نکمے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی پیسہ تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ملے گا تو انہیں جو محنت کریں گے، جو نوکری کریں گے، جو مزدوری کریں گے، اور جو دن سے لے کر رات تک بیٹھا رہے نکما، اس کے لیے تو جیسا یہ ہے ویسا پاکستان ہے، وہاں بیٹھا رہے، برابر ہے ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندے عبادت کرنے والے ہیں، مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو خطبہ سنیں گے تو انہیں یہ باتیں ملیں گی، وہاں سے پیغام ملے گا انہیں، جنت ہے، جہنم ہے، انبیاء ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ واحد ہے، توحید ہے اللہ کی۔ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ پیغام ملے گا، اور جو مسجد میں نہیں جائے گا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اسے کیا پیغام ملے گا؟ یہ پیغام تو اسے ملے گا جو حرم میں جائے گا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ یہ پیغام تو اسے ہی ملے گا جو حرم میں جائے گا، جو مسجد میں جائے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو کسی آدمی کی نیک بات سنے گا، کسی کا وعظ سنے گا، کسی کی نصیحت سنے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں پیغام ہے ان باتوں میں،
پیغام تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیب ان کے ہے جو بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام ان لوگوں کے نصیب میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ ان میں پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو بندے ہیں میری عبادت کرنے والے ہیں، اور جو بے نماز ہیں، بے روزگار ہیں، بے روز ہیں، یا قرآن نہیں پڑھتے، اللہ اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی شرم لحاظ نہیں کرتے اللہ اللہ کے رسول کا، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اور نہیں، ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مکلم کا صیغہ ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا کا تجھ کو، الا مگر، رحمتن رحمت، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ قریش مکہ جو تھے یا کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھ رہے تھے کہ اس نبی نے تو آج ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، فتنہ فساد شروع ہو گیا، جنگیں شروع ہو گئی، کوئی ادھر چلا گیا، بھائی ادھر ہے، بہن ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، حضرت عمر ایک طرف ہے، ماموں دوسری طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طرف ہے، چچا دوسری طرف ہے۔ کافر جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری حماقت اور بیوقوفی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اپنے لیے مصیبت اور زحمت سمجھ رہے ہو۔ فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجے ہیں تاکہ تمہیں آنے والی سزا سے، آنے والے عذاب سے، آنے والے بہت ہی برے انجام سے بچائیں۔ تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی بات مانو اور برے انجام سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ للعالمین، عالم سے مراد ہے جہان، اور جہان میں جتنی مخلوق ہے تو ساری مخلوق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ساری مخلوق کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کے جو انسانیت پہ احسان کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ باقی بھی جتنی مخلوق ہے اللہ کی، ساری کی ساری مخلوق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت۔ دنیا میں جتنی بھی اس وقت خیر بھلائی ہے، دنیا کے کسی کونے میں جو بھی خیر اور بھلائی ہے، خواہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ دنیا میں آج جہاں کہیں بھی کوئی نیکی کی بات ہے، کوئی خیر کی بات ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی اور ہدایت کا راستہ بتایا تو نیکی اور ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اس دنیا میں تو آج ہماری نسلیں بھی اسی طرح کافروں کی طرح ہوتی جس طرح اس زمانے کے کافر تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ہر آدمی کے لیے اس طرح محبت اور شفقت اور رحمت کا وجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل سے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے لیے انفرادی طور پہ باعث رحمت ہے۔ اور دیکھیے بعض اوقات تو انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک تو وہ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول جاتے ہیں، پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ زبان سے کہے کہ یا رسول اللہ نماز میں بھول گیا، اتنا رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت عمر کو یہ ہمت ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، ایک عورت آتی ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے تو یہ شوہر پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بات نہیں، گزارا کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کرتی۔ فرمایا کہ پھر بھی دیکھ لو، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نہیں کرتی۔ فرمایا وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے ایک عورت اتنی بے تکلفی کے ساتھ اپنی زندگی کا دکھ سکھ کھول رہی ہے کہ وہ اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اسے راغب کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گزارا کرو، کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجبور نہیں کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں گزارا کر سکتے الگ ہو جاؤ۔ یہ بھی فرمایا کہ بھائی وہ تو گلیوں میں تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، تمہیں چاہتا ہے تو اسے محبت کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتی اس کے ساتھ۔ یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو کہ اتنا روح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے وہ بھی جھجکتا ہے بات کرتے ہوئے اللہ رسول سے بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ لونڈی جو ہے وہ جا کے اپنا سارا گھر کا دکھ سکھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے، یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور بھی نہیں کیا۔ تو میں ٹھیک ہے نہیں گزارا کر سکتی الگ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جب جاتے یا تو سواری پہ سوار نہ ہوتے یا پھر جو بھی ساتھ ہوتا وداع کرنے کے لیے اس کو واپس بھیج دیتے کہ تم واپس چلے جاؤ، پھر سواری پہ سوار ہو کے آگے جاتے، یا سواری پہ سوار کو ساتھ پیچھے بٹھا لیتے۔ یہ پسند نہ فرماتے کہ میں سواری پہ سوار رہوں اور کوئی دوسرا پیدل چلے میرے ساتھ۔ کسی امتی کو اپنے ساتھ پیدل چلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ آیا ہے میرے پاس، ایسے آ کے اپنے مالک کی شکایت کی ہے مجھ سے کہ مجھے دیتا مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھلاتا کام ہے مجھ سے۔ اور اسی طرح آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی جولی کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا جھاڑی سے تو مجھے آواز آئی، یہ پرندے تھے، میں نے ان کو اپنی جھولی میں ڈال لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر میں نے دیکھا تو ان کی ماں بھی اٹھتی اٹھتی آ گئی، تو میں نے اپنی چادر ہٹائی تو وہ ان کی ماں بھی اوپر بلا خوف و خطر آ کے بیٹھ گئی۔ اب وہ چادر اوپر ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ جہاں سے لے کے آؤ چھوڑ دو۔ کتنے بڑے بڑے نافرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے والے تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو ہوا ان پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے جتنے بھی مسلمانوں کو اذیت دینے والے، لعن تان کرنے والے، گالیاں دینے والے اور تکلیفیں دینے والے سارے سامنے تھے، سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابو آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محکوم اور مفتوح بن گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بادشاہ ہمیں لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، تم سب آزاد۔ اور پھر کسی کو مجبور نہیں کیا کہ میں تمہیں مجبور کرتا ہوں کہ تم ضرور اسلام لاؤ، فرمایا کہ اسلام کے بغیر ہی تم آزاد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ زحمت نہیں، یہ جو تمہارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور انہیں اپنے لیے تم باعث زحمت یا باعث مصیبت نہ سمجھو، تمہارے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آئے ہیں، تمہارے لیے جنت کا راستہ لے کے آئے ہیں، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ آگے پھر جو دعوت تھی توحید کی، انبیاء کی جو دعوت تھی، اس کا پھر ایک دفعہ ریپیٹ کی گئی، اعادہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ سورہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ آج دوستوں نے کچھ سوال کیا ہے، چاہا ہے کبھی، اس لیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی جو آیتیں ہیں وہ اس میں پوری کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔